جلدی سے پڑھیں. جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا. آج جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا. ہاں تمہارا ہاتھ تو خون آلودہ ہے. تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہے. تمہارے ہاتھ تو ہاتھ پھیلاؤ گے آنکھیں پھیر دوں گا. دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا. تمہارے ہاتھ کیا ہے؟ انہوں نے قتل کیا ہے. شاید ہم جسمانی قتل تو نہیں کرتے لیکن ہم روحانی قتل بہت سے کرتے. تو ان رکاوٹوں کو بھی کیا کرنا ہے؟ جیسے میں نے کہا نا وہ گند آپ اپنے گھر سے خود دور کریں گے، اسی طرح یہ ہیکل کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ خود. اور اگر آپ یسوع سے کہنا یسوع آ جا پھر، تو یسوع نے ہیکل صاف کی تھی نا. یہ کیا یہ کس کی ہیکل ہے؟ کس کی ہیکل ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ سمجھ؟ میں کبھی بھی مالک نہیں ہوں اس کا. مالک ایک ہی ہے اس کا جس نے اس کے لیے جان دی ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. ان ہاتھوں کا کون مالک ہے؟ ان آنکھوں کا کون مالک ہے؟ اس بدن کا کون مالک ہے؟ ہاللیلویا. تو کوشش کریں خدا سے کہیں ہر روز ہر صبح خداوند آج میری زندگی کے وسیلے سے تیری پاک مرضی پوری ہو. ہاللیلویا. میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. یسوع نے بھی یہ دعا کی تھی. ہاللیلویا. تیسری بات شک، ڈاؤٹ. ہم پتہ شک میں رہتے ہیں بڑا. اسی دوجے دے والے شک وچ رہتے ہیں. ہم خدا کی حضوری میں بھی آتے ہیں شک میں رہتے ہیں. یعقوب کا خط نکال لیجیے جلدی سے. یعقوب کا خط پہلا باب 6 اور 7 آیت. جی یعقوب پہلا باب 6 اور 7 آیت. جی جلدی سے. اگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے ہاں شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے. ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا. ایسا آدمی دعا بھی کر رہا ہے نال کی کر رہا ہے شک بھی کر رہا ہے. اور شک کرنے والا کیسا؟ سمندر کی لہر کی مانند ہے جو ہوا سے اچھلتی ہے اور کیا کرتی ہے؟ بہتی ہے. شک کرنے والا بھی ایسے ہی ہوتا ہے. پتہ آپ کو لہر کیا کرتی ہے؟ جی ہوا آتی ہے لہر وہ بلند ہوتی ہے. کبھی کبھی بڑا ایمان آ جاتا ہے آج میری زندگی سے کام ہو جائے گا. ہاللیلویا. نال ہی تھوڑی دیر بعد کی اندر لہر تھلے آ جاتی ہے. ایک دم لہر کبھی اوپر ہوتی ہے کبھی نیچے آتی ہے. لہر کبھی آگے ہوتی ہے کبھی پیچھے آتی ہے. اگر ساحل سمندر پر آپ نے کھڑے ہو کر دیکھا ہو لہریں اچھلتی ہیں، لہریں آگے جاتی ہیں، لہریں پیچھے آتی ہیں. اسی طرح شک کرنے والا بھی کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی آگے کبھی پیچھے. اس کی زندگی میں قیام نہیں ہوتا. ہر ایک خدا کی نامیاں سنتا ہے ساڑی نہیں سنتا. اتنا عرصہ ہو گیا ہے اتنا ٹائم ہو گیا ہے لیکن آپ نے تو شک رکھا ہوا اپنی زندگی میں. آپ اس رکاوٹ کو دور کریں خدا آپ کی زندگی میں کام کرے گا. ہاللیلویا. اور ہم بولتے بھی رہتے ہیں نا، ہم بولتے بھی ہیں اور جو کچھ آپ بولتے ہیں سب سے پہلے پتہ کون سنتا ہے؟ نہیں. ہاں جی ہم میں اگر بولوں گا نا میں بیمار ہوں سب سے پہلے کون سنے گا؟ میری گل میرے کرنا دے سیدھے نا میرے اندر جائے گی تو میں کیا فیل کرنا شروع کر دوں گا. آپ صبح میں آپ کو صحیح بتاؤں آپ صبح کو نا میری طبیعت ٹھیک نہیں آئی میں چرچ نہیں جانا. نال ہی تھوڑا تھوڑا ہو کے ہو جاؤ گے اور منجی کی باری نہیں پڑو گے اور پہننا اپنے پیر پسلاؤ گے. ہاں اچھا موڈ نہیں. اور گرمی میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ گرمی میں یہ ہوتا ہے لائٹ آتی جاتی آپ ڈسٹرب رہتے ہیں. جی صبح اٹھو گے اوئے پانی نہیں چلایا موٹر کوئی بجلی کوئی جو کپڑے پریس نہیں.
لیکن میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، اگر آپ نے نیت باندھی ہے نا چڑھ جانے کی، تو ایک گلاس پانی لے کے چھٹے مارو منہ تے، ہاں جی نہیں شیو لی پانی تے کوئی گل نہیں، میں کدی تانوں تانا نہیں داں ہویا کوئی شیو کر کے لیا جے نیت ہو تے کتے برات تے جانا ہوئے تے استری چولہے تے بھی گرم کر کے سلوٹا کاٹ لگا۔ دسو ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ ہم آسے ڈھونڈتے ہیں تواڈے گھر پانی ہے، تواڈے گھر لائٹ ہے، چڑھ جانے کے لیے یہ توفیق بھی نہیں ہوتی کہ ہم پوچھیں نال دے بولو کہ تواڈے گھر لائٹ ہے، میں نے چڑھ جانا ہے۔ شادی تے جانا ہوئے لائٹ ہے، میں آنا ہے تواڈے گھر کپڑے پریس کرن، کوئی بات نہیں، چولہے تے بھی استری خراب کر لینی ہے 7000 دی، اور چاہ کے تے جان ہے او متنجن کھان گا سلوٹا کٹنیاں نا اے تے کٹ لیندے ہو تے اندر دیا سلوٹاں باہر دی سلوٹاں اندر دی سلوٹاں نوں ظاہر کرتا جے نیت ہو تے ہے ایک گلاس نال بھی کی ہو جاندہ ہے، تھوڑے پانی نال بھی وضو ہو جاندہ ہے جے نیت ہوئے۔ میرا گل سمجھ گئے ہو تو آج تے بولتے نہیں، گل سمجھ آ گئی؟ پانی کے بغیر تیمم ہو جاتا ہے۔ تے نیت ہوئے تھے، آپ سمجھیں میری بات؟ اس لیے کبھی چرچ آنے کے لیے یہ جو معاملے ہیں نا ان کو تو روحانی بندے کی زندگی میں ہونے نہیں چاہیے۔ نہیں ہے نا پانی، نہیں ہے نا کپڑے پریس، کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا؟ اچھا ایک اور بیماری بھی ہے، وہ بھی دس نا، ہائے ہائے یہ تو میں پچھلی بار جوڑا پائی اینا بچاریاں نو ہے کنے سادہ نے، اے ہر اتوار وہی جوڑا بھائیاں دی گل کریں گے، وہ آپ نے تو پچھلے اتوار بھی یہ پہنی تھی، میں اگلے اتوار ہی پاک کہتے ہیں کہ میں نے کی ہے پھر ہے جگت مارو گے نا اگر 4 اتوار پاک ہے تو پائی صاحب تہاڈا یونیفارم ہے، کوئی بات نہیں، لیکن کیا ہے خدا کس کو دیکھتا ہے؟ دلوں کو دیکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج ذرا اپنے خدا کے لیے تعلیم بجائے تو دلوں کو دیکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ اگلی بات پڑھ لیں جی، یہ بڑی خطرناک گل ہے۔ شوہر اور بیوی کے تعلقات کا درست نہ ہونا، کیا بولا میں نے؟ دیکھو شوہروں نے بولیا نہیں، انہوں نے بولیا پہلا پطرس 3 باب کی 7ویں آیت، پہلا پطرس 3 باب کی 7ویں آیت، اوئے ہوئے حوالہ پڑھنے شوہر کے لیے دیکھ سر بیٹے پڑھ تو گیا ہے بھی شرما رہے ہو، کیا ہو گیا جی ہاں اور عورت کو نازک رات تک اس کی عزت کرے، ہاں یوں سمجھو کہ آپ دونوں زندگی کی نعمت کی وارث ہیں، ہاں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ ہاں خاص یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے کہ کیا نہ رک جائیں، دعائیں نہ رک جائیں، تو اس کا مطلب کیا دعائیں رک جاتی ہیں، پتا چلے دعائیں چھت ہوتے نہیں جان گے، دعا اتنے ہی گھومنڈی ہے، وجہ کیا ہے؟ شوہر اور بیوی کے تعلقات درست نہیں ہے، تو یہ بہت ضروری ہے آپ کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہوں جی؟ درست ہوں، ہونے چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟
تو پھر آج شوہر اور بیوی کو اپنا اپنا محاسبہ خود کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے جی؟ یہ دیکھنا ہے کہ میری دعا میں رکاوٹ کی وجہ کہیں میں تو نہیں ہوں. شوہر کو دیکھیں، شوہر پہلے اپنے آپ کو دیکھیں. میں پتہ کی کرنا ہے گھر جا کے؟ میں بیوی کو چیک کرنا ہے. میں کیوں چیک کرنا؟ شیل کو چیک کرنا. تو شیل نے کیوں چیک کرنا؟ میں نے چیک کرنا. تو پھر کیوں ہونا؟ گل توڑ کیوں؟ کیونکہ انہیں مینو چیک کرنا تھا. مینو چیک کرنا پہلا طریقہ کیا ہے؟ میں اپنے آپ کو چیک کروں، شیل اپنے آپ کو چیک کرے. یہ کلام کے آئینے کے سامنے پہلے خود کھڑی ہو، میں خود کھڑا ہوں، اور پھر میں دیکھوں مجھ میں کیا پرابلم ہے. پھر کیا ہوگا؟ میں نے اپنے آپ کو درست کرنا اور شیل نے اپنے آپ کو درست کرنا. ہمارا پتہ مسئلہ کیا ہے؟ ساڈی سائیکی کی ہے. میں کہنا او ٹھیک ہو، میں ٹھیک نہ ہوں. تو پھر کیا ہوگا؟ ایک تو سانو ذاتا نے مار دیتا. پتا اوئے ہوئے بندہ کاری پتا کہتا تین نہیں پتا میں بھٹی ہوں. وہ تو جان دی نہیں میں کھوکھر ہوں. او میں مخلوق ہوں، میں راجپوت ہوں. تیرا پوت خدا ہی کرے. میں آج ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں ذاتوں کو کون کون مانتا ہے. کیوں ہے کون نا چکڑا میں چکڑا سے آپ سے کیمرہ آنے میں کیمرے نہ آ جاؤں. یہ سب فراڈ کے ذاتا ہوتا. وہ ذات نکل آئی ٹانگا واپس لے جاتے بیاہ بھی ہو سکتا. چلو میں گیا اسلام آباد. پتہ نہیں اگر کوئی کسی کی کوئی ذات یہاں پہ بیٹھی ہو. میں نے پتہ نہیں کہتا شروع صاحب نہیں پتہ. کہتا تین پتہ یسوع مسیح کی ذات سے. میں کہا مجھے تو نہیں پتہ. کہتا یسوع گل تھا. اچھا انہیں پتہ داخانہ کتوں کٹے آسو بھائی؟ گلیل سے گل. اوئے ذاتا نو منن والے ہو تانو اللہ ہی پوچھو. ذات میں بائبل کس ذات کی بات کرتی ہے؟ کس کی بات کرتی ہے؟ ذات الہی کی. ہم کس میں شریک ہو گئے ہیں؟ ذات الہی میں. وہ پہلے میری ذات میں شریک ہوا، انسان بن گیا، اور پھر اس نے میری ذات میں شامل ہو کر مجھے اپنی ذات میں شامل کر دیا. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. تو اس لیے کوئی ذاتوں کو اگر آپ کے نام کے ساتھ لکھا ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ آپ چلتے آ رہے ہیں، لیکن آپ نے ماننا نہیں ہے کہ میں سوت رہا ہوں تو میں یہ ہوں. ٹھیک ہے؟ کاری جائے روب چھپانا کٹ کر دو، سوترا وا گیلا پٹیاں یہ ہے وہ. ٹھیک ہے؟ اگر آپ ذات الہی میں ہیں تو پھر آپ حلیم شخص ہوں گے، آپ فروت ہو. تو کس کو چیک کرنا ہے؟ بیوی نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، شوہر نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، تاکہ ہماری دعائیں رکنا چاہیے. فوکس زور کس بات پہ زیادہ جا رہا ہے؟ دعائیں رکنا چاہیں. تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے تو آسمان ایک دم کھل جائے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. جی بہت سی باتیں ہیں 8 پوائنٹ ہیں، لیکن میں ایک آدھ بات کر کے ختم کروں گا. ایک اور پوائنٹ لکھ لیں، نوٹ کر لیں، میں کلوز کر رہا ہوں. خداوند یسوع کے نام سے نام مانگنا. یہ خاص پوائنٹ ہے میں جس پر زور دینا چاہ رہا ہوں. شاید آپ میں سے کوئی اس بات کو مایوب بھی سن ذرا والا پڑھ لیتا ہے، اور میں یہیں پر کلوز کر رہا ہوں. میں ڈائری بند کر رہا ہوں. جی یوحنا کی انجیل نکالیے جلدی سے. 16 23 24 نکالیں جلدی سے. اور
ایک اور حوالہ پڑھ لیں، اس کے بعد ہم دعا کریں گے. اعمال 19واں باب 13 سے 19. یونا 16 23 24 بھی. ہاں جی. اچھا آپ مجھے بتائیں، میں بائبل کی بات کرتا ہوں، مجھے بتائیں یسوع نام کے علاوہ کسی اور نام سے دعا مانگنی چاہیے؟ کوئی ہے جس کے دل میں ہو کہ نہیں کوئی اور نام بھی ہونا چاہیے؟ اچھا میں چاند ایک نام لیتا ہوں. مثال کے طور پر کیا مقدسوں کے نام سے دعا مانگنی چاہیے؟ بتائیے. سب سے اعلیٰ نام کس کا ہے؟ پوری بائبل میں بتا دیں کیا کسی اور نام سے دعا مانگی گئی؟ مقدس آگسٹین، مقدس فرانسس، ایلیا کتنا بڑا نبی ہے، ایلیا کے نام سے کبھی دعا مانگی گئی؟ پطرس کے نام سے دعا مانگی گئی؟ بس بولیں. بائبل کس نام سے کہا دعا مانگو؟ کس نام سے؟ کیونکہ یسوع نام سب ناموں سے کیا ہے؟ ہر ایک گھٹنا کس کے آگے جھکے گا؟ کہاں وہ آسمانیوں کا ہو، زمینیوں کا ہو، چاہے وہ زمین کے نیچے ہیں، ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خدا ہے. ہاللیلویہ. تو پھر کیا ہمیں کسی مقدس یا مقدسہ کے نام سے دعا مانگنی چاہیے؟ نو. بتائیں مانگنی چاہیے؟ نہیں. ہمیں نہ کسی مقدس کے نام سے دعا مانگنی چاہیے، نہ کسی مقدسہ کے نام سے دعا مانگنی چاہیے. آخری والا مال 19واں باب 13 سے 19 میں آئے. جی جلدی سے پڑھیں. مگر بعض یہودیوں نے جو ڈاک پھونک کرتے پھرتے تھے یہ اختیار کیا کہ دل میں بری روحیں ہوں ان پر خداوند یسوع کا نام یہ کہہ کر پھونکے کہ جس یہ کیا کرتے ہیں؟ جھاڑ پھونک کرتے ہیں. اور کیا نام استعمال کر رہے ہیں؟ آپ کے یہاں پہ بھی بہت سے ہیں، بھیری میں بھی ہیں، اگر لالہ دار چلے جاؤ. یہ تو مجھے اپنے علاقے کے لوگوں کا پتہ نا، جھاڑ پھونک کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں جی مسیح سادھو. اور فتح جانوی کو پیر ہے، انہیں ایڈا بڑا تھاپا رکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں وہ کسی اور نام سے اگر جائے نا اور بندے کا نام ہی لینا چاہتا، وہ کہنا کہ اور کسی نام تو جا نا اتنے کہ انہوں تھاپے ماردا ہے، بڑا جب میں تھاپا رکھا لکڑی کا. لیکن جا کے اگر تسی کو نا میں یسوع دا بندہ ہاں تو انہوں نہیں مارتا. میں کہ بڑا احترام ہے یسوع. یہ پیر، یہ زیارتیں، یہ قبر پرستی، یہ پیر پرستی، یہ بائبل مقدس کے مطابق گناہ ہے. قبروں پر جانا، زیارتوں پر جانا یہ گناہ ہے. ہم اس کو مانتے ہیں جس کی قبر خالی. ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ. آپ جارڈن چلے جائیں، آپ اسرائیل چلے جائیں، کبھی مٹی نہ لے کے آئیں. کدی نہ وہ جی شارول صاحب کہتے میں یسوع کی خالی قبر کی مٹی لے کے آئے. بھائی کیوں لے کے آئے؟ اور بڑا کاروبار ہے، مٹی لے آتے تھے آپ کے بیچتے تھے. لوگ پوچھتے ہیں میں نے مٹی دو تھوڑی، میں اپنی اکھاں سے ماروں. اور کچھ لوگ یسوع مسیح کی تصویر پر جو گڑ لگی ہوتی ہے اس کو صاف کر کے اس دست کو اپنے جوڑوں کے درد پر ملتے ہیں. اٹی عقیدت مٹی نہ، یسوع نہ نہیں.
وہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ کیوں لوگ اس طرف گمراہ ہیں، بے راہ روی کا شکار ہیں؟ کیونکہ بائبل مقدس کو کھول کر بیان نہیں کیا جاتا چرچز میں۔ میں آپ کو ہر اتوار باہر کھڑا ہو جاؤں دروازے پر اور آپ کو کہوں یہ بائبل مقدس ہے، اس کو چومے، اے چومن نہ کچھ نہیں جوڑا۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ زبور 2 میں بیٹے کو چومو۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ بائبل اجازت نہیں دیتی کہ کسی پادری کو چومے یا پادری کے ہاتھ کو چومے یا پادری کی انگوٹھی کو چومے۔ نو، یہ بدعت ہے، یہ انسان پرستی ہے، یہ مذہب پرستی ہے۔ اگر چومنا ہے تو ایک ہی ذات ہے جس کو چومنا ہے، اور وہ یسوع مسیح کی ذات ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اپنے یسوع کے لیے بھرپور تالیاں کریں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو کی کر دینے جھاڑ پھونک۔ آگے کا لکھا ہے؟ جس یسوع کی پنجمنادی کرتا ہے میں تم کو اسی کی قسم دیتا ہوں۔ اور سکھوا یہودی سردار کہن کے 7 بیٹے ایسا کیا کرتے تھے۔ ہاں جی۔ بری روح نے جواب میں ان سے کہا یسوع کو تو میں جانتی ہوں۔ اچھا، بری روح کی گارنٹی ہے میں کتنے جاننی ہے؟ تو یسوع اور عیسیٰ کا زمین تے نہیں ہے، آسمان پہ۔ اچھا آگے۔ اور پلوس سے بھی واقف ہوں مگر اچھا، بدروہاں کنوں کنوں جانتی ہیں؟ پولوس کو بھی جانتی ہوں اور یسوع کو بھی جانتی ہوں، اور جو خدا کے روح سے معمور خادم ہے ان کو جانتی ہے۔ یہ تو کافی تجربات ہوئے ہیں جی۔ اچھا وہ بھائی نہیں، انہوں نے بلانا، اچھا فلاں پادری انہوں آن دیو، او بھائی انہوں نے بلانا کیونکہ پاک روح سے معمور۔ آگے۔ مگر تم کون ہو؟ ہاں۔ اور وہ شخص جس پر بری روح تھی کود کر ان پر جا پڑا اور دونوں پر گالی پا کر ایسی زیادتی کی کہ وہ ننگے اور زخمی ہو کر اس گھر سے نکل بھاگے۔ اور یہ بات 21 کے ساتھ رہنے والے یہودیوں یونانیوں کو معلوم ہو گئی، پر سب پر خوف چھا گیا اور خدا یسوع کے نام کی بزرگی ہے۔ ہاللیلویہ۔ بزرگی کس کے نام کی ہونی چاہیے؟ یسوع نام، ایک ہی نام، ایک ہی ہستی ہے جس نے پوری دنیا پر راج کرنا ہے، ایک ہی ہے جسے تخت پر بیٹھنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایک ہی ہے جسے دنیا کا انصاف کرنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور کوئی نہیں ہے، میں آپ کو صحیح بات بتاؤں۔ اور اگر آپ یسوع کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں تو آپ گناہ کا شکار ہیں۔ اگر آپ یسوع کے علاوہ کسی اور کو سیدھا کرتے ہیں تو یہ غلط بات ہے۔ میں ڈھوکرتے میں گیا اور وہاں پہ میں نے دیکھا، میں پہلے بہت باری دسیا ہے کہ درمیان یسوع مسیح، ادھر 11ویں شریف تے نال ریکھا دی تصویر۔ میں کہا یسوع نے بابا درمیان ہی رکھا ہے۔ اور وہ شخص جس کے لیے ہم دعا کرتے تھے آپ سے جانتے ہوں گے، اور وہ شادی شدہ تھا، بدرو اتنا اس کو کرتی تھی تنگ کہ اس کا یورین نکل جاتا۔ اور ہم اس کے گھر میں جاتے رہے اور ہم نے کہا پہلا کام ہم نے یہ کیا سیکھا، 2 تصویریں لا دی، یہ تھے ریکھا دی۔ اچھا یسوع دے نال ریکھا دی تصویر کی مجھے آج تک سمجھ نہیں۔ اگلے دن کے نہیں جی انہوں نے اتاری، وہ کہتے ہیں بھائی صاحب ادھے نال ہی ساڈے گھر دی برکت ہے۔ وہ تصویراں نہیں لائیاں تے بدرو انہاں دے گھروں نہیں گئے۔ اسی زور لاندے رہے، پھر ایک وقت آیا ہم نے جانا چھوڑ دیا۔ اور میں پچھلے دنوں ہی بتا رہا تھا، ناصر کے گھر میں ہمارا چرچ ہوتا تھا، وہ شخص میں آج بھی 2-3 دفعہ میں نے اس کو ڈھیری کی گلیوں میں دیکھا ہے، بدرو گرفتار، انہوں نے نہیں چھڑے اپنا آپ، انہوں نے کہا ایسی دوسری پرستی بھی کرا گیا۔ اور آج کل بھی میں دیکھ رہا تھا اس شخص کو، ٹھیک نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا ہم یسوع کی پرستش بھی کریں گے اور دوسرے کی پرستش بھی کریں گے۔ اسی مہربانی سے آپ کے گھروں میں اگر کوئی ایسی چیز ہے، کوئی تعویذ ہے، کوئی دھاگے ہیں، کوئی ٹونے ہیں، اگر آپ نے اپنے گھر کے باہر گھوڑے کی نال لگائی ہوئی ہے، اور اگر کالی ہانڈی مودی ماری ہوئی ہے، اور اگر آپ نے اپنے موٹر سائیکل پر کالا ریبن لگایا ہوا، اپنی گاڑی کے نیچے جوتی چھوٹی لگائی ہوئی نظر نہ لگے،
तो मेहरबानी से अपने मोटरसाइकिल से, अपनी गाड़ियों से ये काले रिबन, काले कपड़े उतार दीजिए। छोटी जुत्ती पीछे लाई हुई इस्लाम सल के तक। मैं क्या है, बाटा वाले ने गड्डी, घोड़े का नाल और बड़िया चीजा आज जाके मेहरबानी नाल कट दे। एक दो घर होंगियां, मेहरबानी से आज आपने जाके निकालिए। और कोई जरूरत नहीं देगे, अगर कोई और दिन हो तो आप देगे भेजें। मुझे ये भी पता है कि देगे भी भेजी जाती है उनके दिनों। तो ये सारी चीजें जो दुआ के जवाब में क्या है, वो करते हैं। आए अपने स्वरूप को चुका। हालेलुया।